بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ میرے بھائی و دوستو، اللہ رب العزت نے نماز کو بہترین تحفہ عطا فرمایا ایمان والوں کے لیے۔ تمام احکام اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ جب نماز دینے کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی، مسجد اقصی، پھر ساتواں آسمان، جب آپ مکے میں اس کا تذکرہ کیا، لوگوں کو سنایا، تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کیسے ایک دن میں اتنا سفر کر سکتے؟ یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے مسجد اقصی اور آسمانوں کا سفر کیا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ ہی ہے۔ میرے بھائی و دوستو، اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر نماز کا تحفہ دیا۔ نماز کتنی عظیم چیز ہے۔ نماز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لینا سکھایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے 50 نمازیں دی گئی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کو لے کر واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اختال شانہ من والہ نے تمہاری امت پر کتنی نمازیں فرض کی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں فرض کی ہے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور نمازیں کم کرانے کی درخواست کرو، کیونکہ تمہاری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ میں نے بنی اسرائیل پر اس کا تجربہ کیا ہے، اس کا تجربہ مجھے ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کم کرنے کی درخواست کی۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کی، یعنی 45 نمازیں فرض کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی نمازیں اللہ رب العزت نے کم کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 45 نمازیں کی، 5 نمازیں کم کی۔ پھر آپ نے کہا کہ جاؤ اور اللہ سے کم کرنے کی درخواست کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ پھر یہاں تک کہ آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کر دی گئی۔ پھر جب واپس ہوئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، اس میں بھی اللہ رب العزت سے کم کرا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار جانا مجھے شرم سی محسوس ہوتی ہے،
یہ 5 وقت کی نماز ہی میری امت کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازوں پر اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا ثواب رکھا ہے۔ ایک نماز پر 10 نمازوں کا ثواب رکھا ہے، ایک نیکی پر 10 نیکی کا ثواب رکھا ہے۔ اگر آدمی کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور نیکی نہ کرے، اس کے ارادے کرنے پہ خدا جل شانہ و من والوں نے ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتی۔ اگر عمل کر لیا تو اللہ رب العزت 10 نیکی کا ثواب اسے عطا فرماتے ہیں۔ اگر آدمی برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی نہ کرے تو اللہ رب العزت اس کو برائی کے نہ کرنے ارادہ کرنے پر اللہ گناہ نہیں لکھتے۔ ہاں اگر برائی کر لے گا آدمی تو اللہ رب العزت اس برائی کا ایک گناہ اس کے اوپر لکھتے ہیں۔ یہ امت کتنی خوش نصیب ہے، اللہ رب العزت نے کتنا خیر کا معاملہ کیا، کتنا عافیت کا معاملہ کیا۔ ایک نیکی کرنے پر 10 گنا ثواب اللہ اسے عطا فرما رہے ہیں۔ ایک نماز پڑھنے پر اللہ پاک اس کو 10 نمازوں کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ یہ امت کو سب سے بڑی چیز جو ملی وہ نماز ملی، 5 وقت کی نماز۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی، فجر کی نماز، یہ 5 وقت کی نمازیں اس امت کو اللہ رب العزت نے دی ہے۔ فرض کیا ہے 5 وقت کی نماز، یہ نمازوں کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، اور یہ بتا دیا اس میں فرض کیا ہے، اس میں سنت کیا ہے۔ اور جہاد کے میدان میں بھی ہے تو اللہ رب العزت نے اس میں بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا۔ دشمن کا ڈر ہو تو اس میں بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا۔ بیماری ہو تو اس میں بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا۔ آدمی بالکل حرکت نہیں کر رہا تو اس میں بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا۔ صحت اور عافیت و تندرستی کے زمانے میں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنے کا بھی ثواب بتا دیا، اور پہلی صف میں بھی نماز پڑھنے کا ثواب بتا دیا۔ رکوع کیسا کرے، سجدہ کیسا کرے، قیام کیسا کرے، یہ تمام کے تمام طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھا دیا، اس امت کو بتا دیا، اور فرما دیا کہ یہ امت نماز کے ذریعے سے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کرا سکتی ہے اللہ رب العزت کے قریب ہو کر۔ جیسا کہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے ذریعے سے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کرایا۔ گھر کے اندر کھانے کو نہیں ہے تو کھانے کا بھی انتظام نماز کے ذریعے سے کرایا۔ سواری پہ جا رہے ہیں، سواری پہ جانے کی بنیاد پر سواری کا جانور مر گیا تو اس سے اللہ سے دعا کر کے اسے بھی زندہ کرایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تمام چیزوں کو کر کر بتا دیا نماز کے ذریعے سے۔ نماز انسان کی ہر حال میں معاف نہیں ہے، فرض نماز تو اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے بیماری کا زمانہ ہو چاہے صحت کا زمانہ ہو۔ میرے بھائیو، نماز ایک بڑی نعمت ہے، ایک بڑی عبادت ہے۔
نماز کے ذریعے سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ فرض نماز کے ساتھ میں بھی نفل نماز بھی بتائی گئی، سنت نماز بھی بتائی گئی۔ اس امت کی پل پل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی۔ اس امت کے ساتھ میں رحم اور کرم کا معاملہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے۔ نماز کے طریقے اس امت کو بتا دیے گئے، نماز میں دعا ہے یہ بھی بتا دیا گیا۔ اللہ کے ہر کلام میں اللہ کی بڑائی کوئی ثواب سے خالی نہیں۔ نماز کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کو، سجدے میں بندے کا گرا ہوا، بندے کا جانا سب سے زیادہ اللہ کو پسند آتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہم دیکھیں کہ کتنی نمازیں ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، کتنی نمازوں کی ہم پابندی کرتے ہیں، زندگیوں سے کتنی نمازیں ہماری چھوٹ جا رہی ہے دنیا کے چکر میں۔ جو دنیا ہمیشہ ختم ہونے والی، دنیا کبھی باقی رہنے والی نہیں ہے، آخرت تو باقی رہنے والی ہے۔ نماز کا بھی حساب کتاب ہوگا، وہاں پر نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم نے 5 فرض نماز کی تھی، تم پر فرض کی تھی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ 5 نمازیں پڑھنے سے 5 انعامات اللہ پاک نے رکھی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے عذاب قبر ہٹا دیا جائے گا۔ عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر ہوتا عذاب قبر کا، آپ اتنا روتے کہ آپ کے آنسو سے داڑھی بھیگ جاتی۔ لوگ پوچھتے کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہ آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں۔ آپ فرمایا کہ خبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلے منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ دوسرے میں ہر منزل میں کامیاب ہو گیا۔ اس طریقے سے ایک مرتبہ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں آئی، پھر آپ حضرت عائشہ کو کہنے لگی اللہ تجھے عذاب قبر سے بچا لے۔ حضرت عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عذاب قبر بھی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں عذاب قبر سے نجات مانگتے تھے، عذاب قبر سے حفاظت مانگتے تھے۔ وہ نبی تھے میرے بھائی اور دوستو جس کے اگلے پچھلے تمام، حالانکہ نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، معصوم ہوتے نبی، پھر بھی اللہ سے عذاب قبر سے نجات مانگتے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی اور دوستو، عذاب قبر نماز کے ذریعے سے اس کو ہٹا دیا جائے گا، عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، جس کے اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ خوشی خوشی ہر لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، کیونکہ اصل کامیابی پہ پہنچ گیا، وہ اصل کامیابی اسے مل گئی، اصل چیز مل گئی، دنیا اور آخرتی کامیابی اسے مل گئی۔ اور جس کے اعمال نامہ پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا وہ تو ہلاکت میں پڑ گیا، وہ کہے گا کاش میں دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا، کاش میرے اعمال نامہ مجھے ملتے ہی نہیں، یہ کہے گا۔ پھر پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا۔ پل صراط میرے بھائی کتنا کٹھن راستہ ہے، فرمایا کہ بعض لوگ بجلی کی طرح گزریں گے، بعض لوگ ہوا کی طرح گزریں گے، بعض لوگ دوڑتے ہوئے گزریں گے، بعض لوگ ٹہلتے ہوئے گزریں گے، بعض لوگ پیٹ کے بل گزریں گے، اور حساب اور کتاب سے بھی محفوظ رکھ دیا جائے گا۔
حساب کتاب سے محفوظ رہنا کتنی بڑی بات ہے. اگر اللہ رب العزت ایک گھونٹ پانی کا بھی حساب ہم سے لے لے تو ہم دے نہیں سکتے. اور 5 وقت کی نماز 40 دن تک آدمی تکبیر اولا تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں پڑھے گا. اللہ 2 پروانی اسے عطا فرماتی. نفاق سے بری، جہنم سے چھٹکارا. جہنم سے چھٹکارا ملنا سب سے بڑی کامیابی ہے. میرے بھائیو دوستو، 5 وقت کی نمازوں کے اللہ رب العزت نے کتنی برکت رکھی ہے. ہر نماز کے اندر آدمی جا رہا، ہر نماز کے اندر فرمایا 5 وقت کی نمازوں کی مثال ایسی ہے. 5 وقت کی نماز وقت پر آدمی اہتمام کے ساتھ میں وضو کرتے ہوئے نماز کے اندر جو فرائض بنائے بتائے اس فرائض کو پورا ادا کرتے ہوئے، جو سنت بتائی گئی ہے وہ پوری سنتوں کو ادا کرتے ہوئے نماز 5 وقت کی نماز پڑھ رہا تو ظہر سے ظہر تک جتنے گناہ صغیرہ ہوئے سب معاف کر دیے جاتے. عصر سے عصر تک کتنے گناہ معاف صغیرہ ہوئے وہ بھی معاف کر دیے جاتے. جمعے کا عالم یہی ہے، اگر آدمی جمعے کی نماز جیسے بتایا گیا، جمعے کی نماز کی شرائط جیسے بتایا گیا، خطبے میں آیا، سب سے پہلی فرشتوں کا دفتر جب چالو تھا آ کر بیٹھا، خاموش خطبہ سنا، کسی سے بات بھی نہیں کیا، مکمل نماز پوری کیا، تو یہ جمعے سے وہ جمعے تک جتنے گناہ صغیرہ ہے سب اس کے معاف کر دیتے. میرے بھائیو، کتنی فضیلت اس امت کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے رکھی. نمازوں کے اندر فضیلت رکھی، روزے کے اندر فضیلت رکھی، جمعے کی فضیلت بتائی گئی، ظہر کی فضیلت، عصر کی فضیلت، مغرب عشاء کی، فجر کی. وضو کر کے گھر سے نماز کے ارادے سے نکل رہا، ہر قدم پر نیکی، ہر قدم پر درجات بلند، ہر قدم پر گناہ معاف. اللہ کی رحمت کتنی کریم ہے، کتنی وسیع ہے، بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے نماز کے ذریعے سے. اسی لیے بچوں کو بھی 5 وقت کی نماز کا عادی بنانا چاہیے. بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھانا چاہیے. بچوں کو مسجد سے تعلق پیدا کرانا چاہیے. مساجدوں کو بھیجنا چاہیے. جب بچے مساجد کے اندر جائیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے حکم پر چلنے والے بنیں گے، نبی کے طریقے پر چلنے والے بنیں گے، تو نسلوں تک دین محفوظ رہے گا. گھر کے اندر عورتوں کو اولین وقت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. جیسے اذان ہوتے فوراً عورتیں تمام کاموں کو چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں. نہ عورتوں کے لیے معاف ہے نماز، نہ مردوں کے لیے معاف ہے نماز، نہ اندھے کے لیے معاف ہے نماز، نہ آنکھ والوں کے لیے معاف ہے نماز، نہ صحت مند کے لیے معاف ہے نماز، نہ بیمار کے لیے نماز معاف ہے. ہر حال میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور ہر حال میں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا. سفر کر رہے ہیں تو سفر میں کیسے نماز پڑھی جائے، دشمن کا ڈر ہو تو کیسے نماز پڑھی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے ساری رہبری کر کے بتا دی نماز کی. ظہر میں کتنے رکعت ہے وہ بھی بتا دیا گیا، عصر میں کتنے فرض نماز ہے وہ بھی بتا دیا گیا، مغرب میں 3 رکعت ہے وہ بھی بتا دیا گیا، عشاء میں 4، عصر میں 4، ظہر میں 4 رکعت فرض ہے وہ بھی بتا دیا گیا، فجر میں 2 رکعت فرض ہے وہ بھی بتا دیا گیا. سنتیں کتنے وہ بھی بتا دیا گیا، نفل کتنی، وتر کتنی، کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیا گیا. وضو کر رہا آدمی نماز کے لیے، وضو کرنے سے، اس کے پانی لینے سے اس کے گناہ دھل رہے ہیں. آنکھ کے گناہ معاف، زبان سے کلی کر رہا تو زبان کے گناہ معاف. ہر چیز پر اللہ رب العزت اس امت کی رہبری فرمائی. پھر اس کے بعد میں وضو کے بعد کی دعا پڑھ رہا. حضرت عمر بن خطاب روایت کرتی ہے، جو پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ،
جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دی جائیں گے. مسواک کر رہا اس کے اندر تو کتنی بڑی فضیلت وضو کے اندر نماز درجات بڑھ جاتی. خالد بن دہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امت میں مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کرنے کا حکم دیتا 5 وقت. پھر نماز کے لیے آ رہا مسواک کی نماز مسواک کرنے اس وضو کرنے میں نماز جو پڑھتا ہے اس کے درجات کو بڑھا دیے جاتے ہیں. اللہ دینے کے لیے راضی ہے, ہم لینا چاہیے, لینے والے بننا چاہیے. اللہ کے خزانے لامحدود ہے, کھلے ہیں اللہ کے خزانے. نماز کے ذریعے سے ایک ذریعہ بتایا کہ نماز پڑھو, اللہ سے خزانے مانگو. پریشانی آ گئی راحت مانگو, تنگی آ گئی وسعت مانگو, اولاد نہیں ہے اولاد مانگو, تجارت نہیں سے جو نقصان میں چل رہی ہے اللہ سے مانگو, اللہ نفع دینے والا تجارت میں. نماز کے ذریعے سے نماز اچھی ہوگی, وضو اچھی ہوگا تو نماز اچھی ہوگی, نماز اچھی ہوگی تو دعا قبول ہوگی. اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والے, اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں, دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ دینے والا ہے, اللہ جب مانگتے ہیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں, میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا. اللہ اس کے مسئلوں کو حل کرتے ہیں, وہاں سے روزی پہنچاتے, جس کا گمان وہاں پر اس کا پہنچ نہیں سکتا اللہ اسے برابر وہاں سے روزی پہنچاتے رہتے. اس لیے نمازوں کی پابندی کرے. نمازوں کی پابندی سے اللہ رزق کا مسئلہ بھی حل کرتے, رزق کا مسئلہ بھی اللہ رب العزت حل کرتے. اسی لیے اپنے آپ بھی ہم بھی پابند رہے, اپنی نسلوں کو بھی اپنی اولاد کو بھی نماز کا عادی بنائے. فجر کی نماز کو اٹھنے والے بنے, بچوں کو بھی اٹھائے, ظہر کی نماز پڑھنے کا عادی بنائے, عصر کی نماز, مغرب کی, عشاء کی نماز. پورے کا پورا گھر نمازی ہوگا, اللہ ہر شر سے اس کی حفاظت فرماتے. اللہ رب العزت ہم کو نمازی بنا دے, اللہ سے مانگنے والا بنا دے, مساجد میں جانے والا بنا دے, مساجد سے زیادہ تعلق رکھنے والا بنا دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے, جو بے روزگار ہیں ان کی حلال کی روزی عطا فرما دے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. آمین. الحمدللہ.